اس وقت حمید الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صاحبزادے ہیں مولانا سمیع الحق شہید کے۔ سر، مولانا سمیع الحق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے سفیر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ جہاں پہ بھی پاکستان کی دفاع کی بات آتی تھی، ہر محاذ پر وہ ہمیشہ سر فہرست نظر آتے تھے۔ کمی محسوس ہوتی ان کی؟ لازمی بات ہے، ان کی کمی ان حالات میں بہت محسوس ہو رہی ہے۔ میں کیا پوری قوم اور سیاسی قیادت، مذہبی قیادت بھی ان کی کمی محسوس کرتی۔ وہ بے وطن بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دینی، قومی، سیاسی جماعتوں کا اتحاد رہے اور اس اتحاد کے فوائد اور ثمرات جو ہیں تو قوم تک پہنچیں۔ لیکن آج وہ نہیں ہے، تو وہ اتحاد بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں بن سکا، اور وہ ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ بھی سفارت کا کام کرتے رہے کہ دو اسلامی ملک ہیں، ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے، وہاں جنگیں نہ رہیں، محبت رہے۔ اور تو اسی طرح مولانا صاحب عرب ممالک میں بھی بڑے مقبول تھے، اور تمام عرب اور عجم، اور حتیٰ کہ مولانا صاحب نے اپنی اسلامی یونیورسٹی جامعہ دارالعلوم حقانیہ پوری یورپین اور امریکن اور کینیڈا اور دنیا بھر کے جتنے سیکولر یا غیر مذہبی یا غیر جو نظریاتی یا اپنے نظریات پہ کھڑی حکومتوں کے لوگوں کو بھی اپنے ادارے میں کھلے دروازے کھلے چھوڑے، اور ان صحافیوں کو اور جرنلسٹوں کو آنا دیا کہ آپ تجزیہ کریں، اسلام جو ہے تو دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اور ہمارے مدارس جو ہیں تو وہ صرف یہ جہاد کی تعلیم نہیں دے رہے کہ آپ کسی ملک پہ چڑھاوا کریں، چڑھ دوڑیں، بلکہ اسلام جو ہے تو امن اور دوستی اور محبت کی تعلیمات پھیلاتا ہے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ، غیر مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، ساری چیزوں کی مولانا۔ لیکن ان کے باوجود بڑی لوگ ان کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اہل اسلام اور مغرب اور اہل اسلام میں دشمنی ہو، نفرت ہو، جنگیں بنے، تو مولانا صاحب کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کئی سال گزر چکے ہیں مولانا صاحب کے شہید ہوئے، تو آج تک ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ ملا؟ کوئی لگا ان کا سراغ؟ لیکن جی آج تک آپ نے دیکھا کبھی جنرل ضیاء الحق شہید کے قاتلوں کا سراغ ملا، کبھی بے نظیر بھٹو شہید کا سراغ ملا، تو اسی طرح مولانا لیاقت علی خان کے قاتلوں کا سراغ ملا، اسی طرح مولانا سمیع الحق شہید کی بھی قاتلوں کا سراغ پاکستان میں نہیں مل رہا۔ اس لیے ہم امن اور انصاف کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام انصاف پہ اگر ہوتا تو آج جتنے بھی مولانا سمیع الحق شہید سمیت جتنے بھی مذہبی، سیاسی بڑے بڑے لوگ رات دن علماء شہید ہوتے ہیں، ان کے قاتل بالکل شہر میں غائب ہو جاتے ہیں، اسی شہر میں ہوتے ہیں، تو اسی کا ہمیں دکھ اور افسوس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق شہید اور بے نظیر بھٹو شہید، جنرل ضیاء الحق شہید، لیاقت علی خان شہید، اور جتنے بھی ان کے قاتلوں اور ان کے پیچھے جو ڈوریں ہلتی ہیں، ان سب کو بالکل تختہ دار پہ لایا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ مولانا سمیع الحق شہید کو کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ میرے خیال میں مولانا سمیع الحق شہید کے پیچھے تو بیرونی غیر ملکی کوئی بہت بڑا ایجنڈا اور ہاتھ تھا، جو مولانا صاحب کو جہاد افغانستان کی وجہ سے، اور پہلے روس کو توڑا مجاہدین کے ذریعے، تو اس کے بعد امریکہ جو ہے تو افغانستان میں وہاں سے دم دبا کے بھاگا، تو یہی سارے عوامل تھے کہ مولانا صاحب کو آخر میں غیر ملکی طاقتوں اور بیرونی طاقتوں نے، یہود و نصارہ نے اور اسرائیل اور بھارت اور ان لوگوں کو میں ان کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، ان کے ایما پہ شہید کیا گیا۔ کوئی تحقیقات وغیرہ کی اس کے بعد؟ تحقیقات کافی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو بالکل آپ اندھیرے اس میں ایک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ فرانزک رپورٹس کی بات آتی ہے تو لاکھوں موبائلز آتے ہیں، لاکھوں گاڑیاں پنڈی اور بحریہ کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو وہاں پہ پھر جو ہمارا نظام اور سسٹم ہے وہ بھی یعنی بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کے اداروں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے تعلقات وغیرہ ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب کے بھی تھے، تو ان کی طرف سے کوئی آپ کو حوصلہ وغیرہ دیا یا کچھ آپ کو اعتماد میں لیا گیا؟ تو ہم تو جتنا اس وقت کے جو برسر اقتدار حکومت تھی، عمران خان کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مختلف جنرل صاحبان سے بھی میں گیا اور اداروں کے پاس بھی میں گیا، اور میں نے ان سے بھی مولانا صاحب کی تحقیقات کی، تو جتنا تعاون وہ کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا جس حد تک، لیکن وہاں انہوں نے بھی بعد میں وہ بے بس ہو گئے کہ بالکل ہمیں آگے کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس علاقے میں مولانا صاحب کے بعض علاقوں سے میں کیمرے وغیرہ چند دن پہلے ہی ہٹے ہوئے تھے، اور بعض علاقوں میں مولانا صاحب کے گھر کے باہر بھی اتفاق سے کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک بدقسمتی اور سانحہ ہوا کہ اس کا دشمن کو علم تھا کہ اس ایریا میں اس مسجد اور گھر کے بیچ میں کیمرے نہیں ہیں، تو ان کو واردات کرنے میں آسانی ہوئی۔ جب ان کی آپ کو شہادت کی خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت آپ کہاں تھے، اور جب سنی تو کیا کیفیت تھی اس وقت؟ لیکن اس وقت میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں مختلف جگہوں پہ آسیہ ملونہ کے خلاف جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بڑے بڑے مظاہروں سے میں خطاب کر رہا تھا، اور ان مظاہروں میں ہم 2-3 دن سے آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت ملک آسیہ ملونہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، لیکن یہ دیکھیں نا
وہ پھر آج کینیڈا اور یورپ اور امریکہ کی دلدادہ بنی ہوئی ہے، اور مولانا سمیع الحق بیچارے جو ہیں تو اس ملک میں اس دنیا بھی نہیں رہے اور وہ شہید ہو گئے. تو بیرونی طاقتیں اور سازشیں تو وہ پھر یہود و نصارہ کی سازشیں بڑی تیز ہوتی ہیں. وہ اپنے تو کسی کافر اور کافر کو تو محبوب بنا کے اس کو پناہ دیتے ہیں، لیکن جو اسلام دوست ہو، پاکستان دوست ہو اور ملک کے عوام کی بات کرے تو وہ بیچارہ پھر شہید ہو جاتا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب، ایک آخری سوال ہے آپ کا. اوکاڑا خٹک جو آپ کا مدرسہ ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ اشیاء کی ضرورت ہے، کچھ رقم جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس متعلق تھوڑا سا بتا دیں. بالکل، دارالعلوم پہ پچھلے سال 2.5 سال پہلے کافی کرائسس آئے، اور جو موجودہ ملکی حالات تھے آپ کے سامنے تھے، جس میں بلز وغیرہ انتہائی کئی 100 گنا بڑھ گئے تھے، گیس کے، بجلی کے، اور وہاں 7-8 ہزار تقریباً ہمارے ہاں بچے بڑے چھوٹے اور سکولز کے الگ ہیں، بچیوں کا بنات کے شعبے الگ ہیں، دارالحفظ و تجوید حفظ کے الگ ہیں، بڑوں کے بلک 2.5-3 ہزار طلباء جو دور حدیث شریف. تو وہ برڈن ہمارے KPK کے اندر بھی ایسے حالات بنے کہ ہمارے اٹھانے کے بس کی بات نہیں رہی. تو 70-76 سال میں ایسے حالات بنے، اور الحمدللہ اس وقت پھر ملک کے لوگ، وہ بے وطن اور مخلص دیندار لوگ بڑے، انہوں نے اپنی صدقات اور اپنی زکوٰۃ اور وہ سارے دارالعلوم حقانیہ کے جو ایک اسلام انسٹیٹیوٹ ہے، ایک فلاحی ادارہ ہے، اور مفت کئی ہزار لوگ اور دن میں کھلاتی پلاتی ہے، اور تقریباً 80 برس ہونے کو ہیں. اس سے پورے بر صغیر پاک و ہند میں اور افغانستان کے بیلٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں کئی علماء فضلاء فارغ التحصیل ہوئے، ان کے سارے اخراجات ان پہ ہیں. تو لوگوں نے پھر اس وقت اس مشکلات سے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کو نکالا اور بالکل ان کی مدد کی. میں اب بھی پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دارالعلوم حقانیہ اس ملک کا ایک محب وطن اور دینی اور مخلص روحانی مرکز ہے، تو اس کو ہمیشہ چاہے پاکستان کے جس کونے اور دنیا کے جس کونے میں آپ اسلام کی دین کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کو، تو دارالعلوم حقانیہ سے اپنے اخلاص کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہمارے بزرگان دین مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب عظیم ہستی تھے اس خطے میں، اور ہمارے دادا جان پھر حضرت مولانا سمیع الحق شہید جیسے مخلص ان کی نشانی ہے، اور اس کو ہم نے آگے مزید اسلامی اور ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی پاکستانی لوگ اس کی اپنی مدد اور وہ چیز جاری و ساری رکھیں. پولیٹیکل کیریئر ہے وہ کہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور ابھی ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے محمد اعجاز الحق صاحب کے ہمراہ، قومی یکجہتی اتحاد میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. آئندہ کا کیا لائے عمل اختیار کریں گے، یہ انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام آباد خیریت سے آنا ہوا آپ کا؟ جی بالکل، آج ہماری قومی یکجہتی اتحاد کے نام سے ہم نے قومی اور سیاسی دینی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم 2024 کے انتخابات کے لیے بنایا ہے، جو اس وقت اس ملک کے 4 صوبوں میں باقاعدہ فعال ہو چکا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ اچھی قیادت پارلیمنٹ میں اور صوبوں میں اور قومی اور قومی صوبائی سطح پہ آ سکیں. نیک لوگ، کرپشن سے پاک لوگ آئیں اور وہ اس ملک کی اور قوم کی خدمت کریں، اور پاکستان جس اس وقت حالیہ سیاسی اور معاشی بحرانوں کا شکار ہے اس سے وہ نکل سکے. تو ہماری ایک کوشش ہے، اور ہم مل کے بہت سی دینی چھوٹی بڑی اور قومی سیاسی جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس قومی دائرے میں مل کے مشترکہ کام کریں، اور جو حالات ہیں اس ملک کے، اس پاکستان کو ان حالات سے نکال کے بہتر حالات کی طرف لے جائیں. آج آپ نے قومی یکجہتی اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے، تو یہ اعجاز الحق صاحب کے آپ کے ساتھ کب سے رابطے تھے، کب سے یہ کاوشیں ہو رہی تھی؟ جناب اعجاز الحق صاحب کا تو ہمارے ان سے پہلے جناب جنرل ضیاء الحق شہید کے میرے والد صاحب حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث سینیٹر مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے، اور ہمیشہ ملکی قومی مذہبی سیاست میں ان کا ساتھ رہا. اور میرے گرینڈ فادر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ آفا کوڑا خٹک، جو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے دیوبند ثانی کے بانی بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ MNA رہے نوشیرہ کوڑا خٹک سے 3-4 مرتبہ. تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہمیشہ ان سے بھی دعا لینے آتے تھے، اور ان کی مولانا عبدالحق صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی خدمت کرتے اور ان کی ٹانگیں دباتے. تو یہ سلسلہ وہاں سے ایک روحانی سلسلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شروع ہوا، جو ساتھ ساتھ قومی سیاسی اس میں بھی بدلتا گیا.
یہ جو اب آپ لوگوں نے یہ قومی یکجہتی اتحاد بنایا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی عرصہ پہلے بنانا چاہیے تھے آپ کو؟ بالکل، میں نے اس کی نشاندہی بہت پہلے پاکستان کی جید ممتاز دینی قومی سیاسی قیادت سے میں کر چکا تھا، اور 2 سال سے میں نے مختلف لیڈر، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، شاید کوئی ناراض ہو جائیں، بڑے بڑے پیمانے کے مذہبی اور قومی سیاسی لیڈروں سے میں نے اور میری پارٹی کے چند سینئر بزرگ سفید ریش بزرگوں کو میں لے گیا، اور ان سے بات چیت میں نے کھل کے کی کہ آنے والے انتخابات کے لیے ہمیں دینی قومی سیاسی ایک بڑا دائیں بازو رائٹسٹ جس کو کہتے ہیں، اس دائیں بازو کے لوگوں کو ہمیں ایک اتحاد بنانا چاہیے جو ملک کے لوگوں کو باقاعدہ بر وقت انفارم کر سکے کہ وہ انہی لوگوں پہ پھر اعتماد نہ کریں جو بار بار یہاں کے حکمران گزرے ہیں، اور انہوں نے بارہا کرپشن اس پاکستان میں کی ہے۔ تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہی لوگ پاکستان میں آ کے بیٹھ جائیں اور پھر پاکستان کے وسائل بالکل خالی ہو جائیں، اور ہم پھر IMF کے پاس جائیں اور دیگر بڑی بیرونی قوتوں کے پاس جائیں۔ لیکن بہرحال میری بات کو انہوں نے شاید اتنی اہمیت نہیں دی اس وقت۔ اب بعد میں ان قوتوں کو افسوس ہوگا جب حالات الیکشن ہو جائے یا حالات تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بات میرے والد صاحب مولانا سمیع الحق شہید بھی ہمیشہ ملی قومی یکجہتی اتحاد بناتے تھے، اور سیاسی MDM بنایا، متحدہ مجلس عمل بنائی، متحدہ دینی محاذ بنایا، تو اس میں کافی کامیابیاں ہوئی، اور ہمارے بڑے سطح پہ دینی علماء اور دیگر بڑے بڑے مدارس کے محتوین اور شیخ الحدیث حضرات اس وقت قومی اسمبلی میں پہنچتے، سینٹ میں پہنچتے، اور وہ حق بات کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے، اور جو بھی غیر اسلامی یہاں پہ قوانین نافذ العمل ہوتے، جو بھی ایسے چیزیں جو باہر سے آتی ہیں بیرونی ممالک کا ایجنڈے پہ، تو اس کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے، اور اس میں کامیابی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنے دور میں جب میں MNA رہا تو میں نے تنہا قومی اسمبلی میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں نے شریعت بل اکیلے تنہا وہاں پہ یعنی میں نے پیش کیا، اور قومی اسمبلی میں 2-2.5-3 سال اس کا میں نے اس کا اکیلے اس فورم پہ میں نے مقابلہ کیا۔ تو علماء اور دینی اور وہ بے وطن لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی کرسیوں اور اقتدار کا نہیں سوچتے، وہ قوم کا سوچتے ہیں، اور قوم کی جو غربت ہے، حالت جو جھونپڑوں میں آپ جائیں، لوگوں کی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہنگائی عروج پہ، عوام بالکل رو رہے ہیں، تو اس کے لیے سوچنا چاہیے تھا۔ اور انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ انتخابات اس چیز کا حل ہوں، لیکن نظر نہیں آتا کہ انتخابات کے نتیجے میں کوئی اس قسم کی حکومت بنے جو اس عوام کو اور پاکستان کو پھنسی ہوئی دلدل سے نکال سکے۔ یہ جو پھنسا ہوا دلدل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی، آپ ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی منشور وغیرہ ہے اس کا جو دلدل ہے اس سے ملک کو نکالا جائے باہر، تاکہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ ٹھیک ہو سکیں؟ تو دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور رسول کا راستہ سب سے بڑا حق راستہ ہے، اور جس نے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا اور انصاف کیا، جسٹس کیا، تو اس ملک میں جسٹس اور انصاف نہیں ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جسٹس انصاف کریں گے تو خود ملک کے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا، اور حق تلفی نہیں ہوگی، اور غریب تر نہیں ہوگا، امیر تر نہیں ہوگا، خود یہ ملک جو ہے تو دلدل سے نکل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم سوشلزم، کمیونزم اور مختلف نعروں کو ہمارے حکومتوں نے آزمایا، باہر کے ایجنڈے پہ جو آئین اور دستور اور بنائے گئے یہاں پہ، لیکن بہرحال وہ اس کا حل نہیں تھا۔ اس سے مزید پاکستان قرضوں کے بوجھ کے تلے ڈوب گیا، اور اب سیاسی آپس میں جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے، تفرقہ بازی میں پوری قوم بٹ گئی، اور چاروں اطراف سے ہمارا ملک بھی اتنا محفوظ نہیں ہے۔ ملک دشمن باز ممالک ہمارے ملک کے اندر دراندازی کرتے رہتے ہیں، اور ٹیررسٹ اور ٹیررزم کی زیادہ یہاں پہ یعنی وہ جو ہے تو رات دن یعنی الغار ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کے عوام اور پولیس، سپاہی اور وردی پہننے والے بیچارے اس ملک کی حفاظت اور اس میں شہید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الیکشن ابھی ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، صاف و شفاف الیکشن؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی چند مہینے اگر دیر سویر ہو بھی جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر حکومت اس وقت موجود ہے، اور وہ حکومت جیسے تیسے بھی چلا رہی ہے، تو کوئی ایسا کوئی قرآن کا حرف ہے آخر یا وہ تو نہیں ہے نا۔ چند مہینے وہ اور بھی گزار سکتے ہیں۔ جہاں تک سینٹ کے انتخابات کی ساری چیزوں کے تعلق ہیں تو اس کو تھوڑا سا یعنی
ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ایک بڑے دینی، قومی اور محب وطن سیاسی اتحاد یکجا ہو کے الیکشن لڑیں تو اس کا فروٹفل یعنی فائدہ ہوگا ملک اور قوم کے لیے، پاکستان کے لیے اور سسٹم کے لیے، نظام کے لیے. ورنہ یہ جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں تو باہر بھی جاری رہیں گی تمام پارٹیز میں، ایک کو چور کہے گا، دوسرے کو چور کہے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ پھر مستقبل میں بہت بری حالت ہوگی اور قوم کی نئی نسلیں پارلیمنٹ کے بڑے بڑے لیڈروں سے کیا سیکھے گی؟ وہ گالی گلوچ پارلیمنٹ کے فلور پہ کریں گے اور لوگ جو ہیں تو ہمارے عوام جو ہیں بیچارے اور متنفر ہوتے جائیں گے. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل سر پہ آ چکا ہے، 20 دن سے بھی کم ٹائم ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماحول نہیں بن رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اور غریب اور کسان اور دیکان اپنی روٹی کو رو رہا ہے، اپنے علاج اور دوائی کو رو رہا ہے، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچانے کی فکر میں ہے. اس کو لیڈروں کی سیاست اور انتخابات سے کیا. لیکن بہرحال ہم اس ملک کے سسٹم اور نظام کا حصہ ہیں. ہم شریعت اور اسلامی نظام چاہتے ہیں اس ملک میں، وہ نافذ ہو نہ ہو، لیکن ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت جس کا میں امیر ہوں اس وقت، ہم نے پورے چاروں صوبوں سے اپنی جماعت کو سیڑھی کے نشان پہ انتخابات میں مقابلے پہ اتارا ہے کہ دین کی، قوم کی، مولانا سمیع الحق کی نظریات کی بات کرو، ان کی قربانی کی بات کرو، دفاع پاکستان کی بات کرو، اور اسلام کے نعرے پہ پاکستان 1947 میں بنا تھا تو اس کی آپ بات کریں. باقی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے لیے بیٹھ کے قوم کو ایک دوسرے تلخیاں بھول جانی چاہیے، نفرتیں بھول جانی چاہیے، اور ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی گول ٹیبل پہ مذہبی، قومی، دینی، سیاسی اور اسکالرز، پروفیسر، ڈاکٹرز، محب وطن، ریٹائرڈ جرنیلز بھی اس میں کئی محب وطن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں. وہ سب بیٹھ کے اس ملک کے لیے 30-35 سالہ ایک روڈ میپ بنائیں، ایک پروگرام بنائیں تاکہ اس پہ پاکستان چلے. جس طریقے سے ہم ہر سال یعنی بناتے ہیں اور اس کو پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، 5 سال پورے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نتائج اس کا صفر ہوتے ہیں. اور آپ جیسے اور میرے جیسا عام شہری یا پاکستان کا محب وطن اور مخلص شہری جو ہے تو وہ درد محسوس کرتا ہے کہ یہ تو جہاں پہ گاڑی جہاں کھڑی تھی وہیں پہ کھڑی ہے اور جوں کا دوں کا سسٹم چل رہا ہے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے تھا کہ عدالتی پارلیمانی نظام بدلے، عدالتی نظام بدلیں، انصاف کا نظام، غریب کو انصاف مل سکے تو تب اس ملک کے تمام اللہ تعالیٰ بھی کرم کرے گا اور ہمیں اس بھنور سے نکالے گا. شکریہ جی. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت نظر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان پائندہ باد.